السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات نے اس سلسلہ کی پہلی دونوں ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ ائمہ اہل بیت اطہار اہل سنت کے نزدیک کامل ولی اور مقام غوثیت کے مالک ہیں، ان تمام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے نہ تو کسی نے اپنے آپ کو منصوص من اللہ کہا اور نہ ہی اپنے آپ کو حامل وحی کہا ہو کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے یا ہم اللہ کے پیغمبر کی طرح منتخب شدہ ہیں۔ کسی بھی امام نے ایسا نہیں کہا، بلکہ ائمہ اہل بیت اطہار کو منصوص من اللہ ماننا اور انہی حامل وحی ماننا یہ روافض کا خود ساختہ من گھڑت فریب کاری دھوکہ دہی پر مشتمل ختم نبوت کے خلاف گھنونا عقیدہ ہے، جس کا قرآن و حدیث اور ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان ظالموں نے ان عقائد باطلہ کو ائمہ اہل بیت اطہار سے منسوب کر رکھا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ جیسا کہ ہم پہلی دونوں ویڈیو میں ثابت کر چکے ہیں روافض کی کتب سے کہ یہ امامت نبوت کی طرح کا کوئی سلسلہ نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف خاندانی سربراہی اور رہبری کا دعویٰ ہے، جس کا مزید ثبوت آج کی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقابل اپنی سربراہی کا دعویٰ کرنے والے ان کے چچا زاد بھائی حضرت امام محمد المعروف نفس زکیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ یہ محمد المعروف نفس زکیہ، ان کا انشاءاللہ تعارف آگے چل کر کراتا ہوں یہ کون تھے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ بنو امیہ کے سیاسی حریف بنو ہاشم تھے، یعنی سیاسی دور میں یہ دو خاندان آپس میں مقابل تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ بنو ہاشم میں چار خاندان برسرے یعنی سر فہرست تھے جو بنو امیہ کے خلاف سیاسی میدان میں تھے۔ بنو ہاشم کے وہ چار خاندان یہ تھے: پہلا خاندان حضرت جعفر طیار کی اولاد، دوسرا خاندان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فاطمی اولاد یعنی جو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں، اور تیسرا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد یعنی جو بی بی فاطمہ زہرا کے علاوہ دوسری ازواج سے بیویوں سے اولاد تھی وہ خاندان، اور چوتھا حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کی اولاد۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین نے اپنے آپ کو اس دور سے علیحدہ کر لیا اور آپ سیاسی جدوجہد سے دستبردار ہو گئے، تو لوگوں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے غیر فاطمی بیٹے حضرت امام محمد الحنفیہ کو امام یعنی رہنما بنا لیا، گویا کہ اب امامت یعنی خاندانی سربراہی کا منصب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فاطمی اولاد سے غیر فاطمی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی سیاسی جدوجہد کا۔ اور امام محمد الحنفیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت ابو ہاشم عبداللہ کو اپنا امام تسلیم کر لیا، اور ابو ہاشم عبداللہ اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک سے ملنے دمشق گئے۔ واپسی پر کسی نے ان کو زہر دے دیا، اور جب آپ کی حالت غیر ہونے لگی تو حضرت ابو ہاشم عبداللہ نے حضرت عباس کے پوتے حضرت علی بن عبداللہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ یوں یہ خلافت و امامت یعنی خاندانی سربراہی کا منصب
یہ خاندانی سربراہی کا منصب علوی شاخ سے عباسی خاندان میں منتقل ہو گیا۔ فرقہ کیسانیہ جو امام محمد الحنفیہ کو امام مانتے تھے، ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے بنو عباس کا بھرپور ساتھ دیا، اور یہ جو علی بن عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پوتے تھے، انہوں نے پوری مملکت اسلامیہ میں ایک خفیہ تنظیم بنائی جس میں 70 دائی مقرر کیے جو تاجر، مبلغ اور مختلفی لوگوں کے بھیس میں تھے، سفر کرتے اور بنو امیہ کے خلاف حقیقی اور فرضی داستانیں بیان کرتے اور عوامی ہمدردیاں حاصل کرتے۔ یہ سلسلہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے دور سے شروع ہوا، یعنی 96 ہجری سے شروع ہوا اور 134 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان ثانی جو تھا وہ ثابت ہوا، یعنی مروان ثانی پہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ سامعین محترم، جب خلافت بنو امیہ اپنے آخری ایام سے گزر رہی تھی تو تمام بنو ہاشم کے سربراہان اکٹھے ہوئے، یعنی حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی فاطمی اور غیر فاطمی اولاد، اور حضرت عباس کی اولاد، یہ سب اکٹھے ہوئے، جیسا کہ بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 308 پر روایت موجود ہے کہ تمام بنو ہاشم نے خلافت کے لیے محمد المعروف نفس زکیہ بن عبداللہ کامل، جن کو عبداللہ المحض بھی کہا جاتا ہے، بن حسن مسنہ بن حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ محمد المعروف نفس زکیہ کون ہے یہ سمجھ لیجئے پہلے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان کے والد کا نام ہے عبداللہ المحض۔ عبداللہ المحض جو ہیں یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے اور امام حسین کے نواسے ہیں۔ بی بی صغرا فاطمہ صغرا، جن کا کربلا کے واقعہ میں مظلومیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جن کو مدینہ پاک میں چھوڑ کر آئے تھے، وہ بی بی صغرا، ان کے پوتے کا نام، ان کے نواسے کا نام عبداللہ المحض ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مسنہ کے بیٹے کا نام یعنی حسن عبداللہ المحض ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کے پوتے اور امام حسین کے نواسے عبداللہ المحض کے بیٹے کا نام محمد المعروف نفس زکیہ ہے۔ اور تمام خاندان اہل بیت اطہار نے اس محمد المعروف نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور امام جعفر نے بھی فرمایا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں محمد المعروف نفس زکیہ کا ساتھ دیں گے، مگر خلافت کے لیے بیعت نہیں کریں گے۔ بلکہ آپ نے مزید آگے وضاحت کرتا ہوں، اور الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337 میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ الکامل نے امام جعفر صادق کی منت کی انتہا کر دی کہ میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، آپ کے پاس پورے اعتماد کے ساتھ آیا ہوں، اور پوری قوم یعنی جتنا بھی بنو عباس ہے، مہاجرین انصار ہیں، جتنا بھی مکہ اور مدینہ کے مومن مہاجر مسلمان ہیں، پوری قوم محمد المعروف نفس زکیہ کی امامت و خلافت پر متفق ہے۔ اور الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ فدا کروں یعنی قربان کروں اپنا وہ بیٹا، کس پر؟ محمد المعروف نفس زکیہ پر، فرمایا اس پر میں اپنا وہ بیٹا قربان کروں جو میرے اہل بیت کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، مراد ان کا بیٹا اسماعیل بن جعفر، امام جعفر صادق۔ یہ خیال مت کرنا، یعنی چچا کو فرما رہے ہیں، یہ خیال مت کرنا کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں یا خلاف حق بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے واضح طور پر فرما دیا تھا، فرمایا یہ بنو عباس جو ہیں بے شک یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مگر آپ کو دھوکہ دیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو حضرات مکرم ایسا ہی ہوا، جیسے ہی بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو بنو عباس نے اپنی خلافت
خلافت کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے کہ اہل بیت اطہار کو بھی شہید کیا، اور بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کو جن کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے ان کو بھی قتل کر کے راستے میں ڈال دیا، جسے کئی دن تک کتے نوچتے رہے، اور بنو امیہ کی قبروں کو کھود کر ان کی ہڈیاں تک نکال کر ان کو جلوا دیا۔ جب بنو عباس ایسے ظلم کر رہی تھی تو امام محمد نفس زکیہ نے اپنے چچا امام جعفر صادق کا ایک مرتبہ پھر ان کی ایک مرتبہ پھر منت سماجت کی کہ آپ بیعت کر لیں تاکہ ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے، جیسا کہ الشافعی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 پر وضاحت سے لکھا ہے۔ پھر بھی امام جعفر صادق نے ان کی عرض کو نہ مانا تو امام محمد نفس زکیہ نے امام جعفر صادق کو قید کر دیا اور ان کے تمام رشتہ داروں کا مال ضبط کر لیا۔ اس کے بعد سن 45 ہجری میں عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، یعنی جن کو عبداللہ الصفا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بنو عباسیہ کی خلافت کا بانی ہے، اس کی وفات کے بعد ان کا بھائی جعفر المنصور خلیفہ بنا تو انہوں نے حضرت امام محمد نفس زکیہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شہید کرا دیا۔ تو سامعین محترم، یہ سب کو جو کچھ مختصراً عرض کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ان تمام حوالہ جات میں کہیں پر بھی آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نہیں ملے گا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حامل وحی بنایا ہے اور میں منصوص من اللہ ہوں، یعنی اللہ کے پیغمبر کی طرح اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں، کہیں پر بھی ایسا نہیں ملے گا۔ لہذا ثابت ہوا اہل بیت اطہار کو منصوص من اللہ ماننا اور انہی حامل وحی ماننا یہ صرف اور صرف روافض کی دروغ ہوئی، فریب کاری اور عقیدہ ختم نبوت سے کھلی بغاوت ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، صحیح طریقہ، صحیح عقیدہ یہی ہے جو اہل بیت جو اہل سنت کا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اطہار کا ہر فرد ہمارے لیے سچا ہے اور حق ہے، اور ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار کا ہر فرد ولی کامل اور مقام غوثیت کا حامل اور مالک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے ہم امام جعفر صادق کو بھی اپنا امام اور اپنے سر کا تاج اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور مانتے ہیں، اور ان کے